نے سیاست کی، لیکن مختلف ادوار میں فوج کے ساتھ ان کی انبن رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بعض حکومتوں نے اچھے تعلقات رکھے ہیں، بعضوں کے تعلقات بگڑ گئے تھے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جن سے اسٹیبلشمنٹ راضی نہیں تھے، انہوں نے پرویز مشرف کے دور میں یہ سوچا کہ ہم ہمیشہ کے لیے ان دو بڑی سیاسی جماعتوں سے جان چھڑاتے ہیں، مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی سے۔ ان کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ میں یہ نظریہ تھا کہ یہ ملک کے وفادار نہیں ہیں، یہ محب وطن نہیں ہیں، یہ اپنا اقتدار صرف چاہتے ہیں۔ اس قسم کے دلائل کے ذریعے سے انہوں نے کوشش کی کہ ان دونوں جماعتوں کا سیاسی کردار پاکستان سے ختم کیا جائے اور ایک تیسری جماعت بنائی جائے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیشہ مل کے رہے، چلے ان کے اشاروں پہ چلے اور کسی قسم کا بحران ملک میں پیدا نہ ہو۔ یہ تجربہ انہوں نے کیا۔ اس تجربے کے لیے جس شخصیت کا انتخاب کیا وہ کرکٹ کے معروف سیلیبریٹی عمران خان نیازی صاحب تھے، جو کرکٹ کی دنیا میں ایک شہرت انہوں نے حاصل کی اور مقبولیت کمائی۔ ان کی نگاہیں ان پر جا کر پڑھیں، اس وجہ سے کہ انہیں مقبولیت کا بھی شوق ہے، شہرت بھی چاہتے ہیں اور مزید پاپولیرٹی چاہتے ہیں، جتنی ان کو حاصل ہو گئی ہے اس سے آگے جانا چاہتے ہیں۔ یہ انہوں نے تشخیص دیا، اس لیے انہیں انتخاب کیا کہ آپ کو ہیرو تو پہلے ہی ہیں، آپ قوم کے مقبول ہیں، آپ کو سیاسی طور پر بھی لے آتے ہیں، اور باہر کیف ایک طولانی پروسیجر کے ساتھ ان کو لے کر آئے سیاست میں۔ پھر 2018 کا الیکشن ہوا جس میں انہیں کامیاب کروایا گیا اور یہ حکومت میں آ گئے۔ اب یہاں پر ان کی اسٹیبلشمنٹ کی توقع یہ تھی کہ یہ وہ حکومت ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بالکل ہم آہنگ ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور دونوں مل کر، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت دونوں مل کر ملک کو ترقی دیں گے، ملک میں مسائل ختم کریں گے، قرضے اتاریں گے، مہنگائی ختم کریں گے، روزگار دیں گے، جیسا کہ الیکشن میں انہوں نے یہ نعرے کیے ہوئے تھے 100 دن کے اندر تقدیر بدل جائے گی، لوگ باہر سے یہاں نوکریاں کرنے آئیں گے، یہاں پر عرب ملکوں سے زیادہ رفاه اور فلاح ہوگی، جاپان سے زیادہ ترقی ہوگی، اور اس طرح کی نعرے لگا کر الیکشن میں بالآخر آ گئے۔ لیکن آنے کے بعد خود حکومت جو پاپولر سیلیبریٹی تھے انہوں نے بھی کہا، کھلاڑی کپتان نے، کہ ہم تجربہ نہیں رکھتے تھے، ہمیں سمجھ ہی نہیں تھی، ہمیں اعداد و شمار کا ہی پتہ نہیں ہوتا تھا، ہمیں یہ نہیں پتہ تھا، ہمیں یہ نہیں پتہ تھا۔ یعنی خود آ کے اعتراف کر لیا انہوں نے، کہ ساتھ ساتھ یہ بیان ہوتا رہا آپ کے سامنے ان کے اعترافات کے ساتھ ساتھ کہ وہ سیاستدان نہیں ہیں، وہ مدیریت کا کوئی تجربہ نہیں رکھتے، انہیں ایڈمنسٹریشن کا کوئی تجربہ نہیں ہے، وہ پلاننگ نہیں کر سکتے، وہ منصوبہ بندی نہیں کر سکتے، وہ فائل ورک نہیں کر سکتے۔ ان کا بھروسہ یہ تھا کہ مقبولیت میری ہوگی، ورکنگ دوسروں کی ہوگی، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر 200 لوگ مجھے مل جائیں تو میں ملک جنت بنا دوں گا۔ وہ 200 نہیں ملے ان کو جیسا چاہتے تھے۔ اسٹیبلشمنٹ سے ان کی امیدیں تھیں کہ اسٹیبلشمنٹ مجھے بندے دے گی، انہوں نے جو بندے دیے وہ بھی اقتدار کی ہوس کے علاوہ ان کے اندر بھی کوئی خوبی نہیں تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ حکومت ناکام ہو گئی، برے طریقے سے ناکام ہوئی۔ اس ناکامی میں اسٹیبلشمنٹ بدنام ہونا شروع ہوئی کہ یہ آپ نے سارا یہ ماحول بنایا ہے۔ انہوں نے اس بدنامی سے نکلنے کے لیے یہ ارادہ کیا کہ ہم اس حکومت کا ساتھ نہیں دیتے اور نیوٹرل ہو جاتے ہیں، علیحدہ ہو جائیں۔ جو ہی انہوں نے اس حکومت کا ساتھ چھوڑا وہ حکومت گر گئی، اس کی جگہ پر دوسری حکومت، اتحادی حکومت فضل الرحمان صاحب کی سربراہی میں پی ڈی ایم اتحاد نے قائم کر لی، شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے، اور جو موجودہ صورتحال وجود میں آئی۔ اس بات کا ان کو بڑا دکھ ہوا، پاپولر کپتان کو، کھلاڑی کو، کہ مجھے تیار کر کے لائے، مجھے اتنے سبز باغ دکھائے، مجھے یہ بتایا وہ بتایا، اور لا کر پھر میرے بغلوں سے بیساکھیاں پیچھے کر لیں اور مجھے اکیلا کر دیا، میری حکومت ختم کر دی۔ انہیں شدید دکھ تھا۔ انہوں نے پہلے ان سے تقاضا کیا کہ مجھے واپس اقتدار میں لاؤ، لیکن نہیں ہوا تو وہ شدید مخالف ہو گئے ان کے، افواج کے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے، اور پھر انہوں نے مخالفت میں
جہاں تک جا سکتے تھے گئے ہیں، جتنی صلاحیت تھی ان کے اندر وہاں تک گئے ہیں، چھوڑا کچھ بھی نہیں انہوں نے۔ خوب اس دوران بہت بدمزگی، نہایت بدمزگی پاکستان میں پیدا ہوئی، اور اس کا نقصان ہر پہلو سے ہوا۔ سب سے بڑا نقصان معیشت کا ہوا، مہنگائی بڑھی، کرنسی کی قیمت ڈاؤن ہو گئی، غیر ملکی تعلقات ختم ہو گئے، پاکستان اپنے دوستوں کے نزدیک بے اعتماد ہو گیا۔ چائنا جیسے ملکوں نے، سعودیہ جیسے ملکوں نے، دوستوں نے پاکستان سے اعتماد اٹھا لیا اپنا۔ اس سیاسی کشمکش نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا، دیوالیہ ہونے تک پہنچا دیا، اور اس صورتحال کو بعض لوگوں نے ہوا بھی دی، بعض غیر ملکیوں نے اس کو مزید بھڑکانے کی بھی کوشش کی۔ انہوں نے سیاست جو نفرت کی شروع کی، بدگوئی کی سیاست شروع کی، بہت ہی، یعنی جیسے فرقہ وارانہ 80 کی دہائی میں جو جنگوی مولوی کرتا تھا، جو زبان استعمال کرتا تھا، وہ سیاستدانوں نے شروع کر دی، خصوصاً پاپولر نے شروع کر دی یہ زبان استعمال کرنا، نفرت والی زبان، گندگی والی زبان، ہر ایک کے خلاف، جو بھی ان کا نہیں ہے اس کو انہوں نے تکفیر کر دیا ایک طرح سے۔ آخرکار ساری بات آ گئی اس بات پر کہ آمنا سامنا فوج کے ساتھ ہو گیا ان کا، حکومت سائیڈ پہ ہو گئی اور فوج اور یہ سیاسی جماعت آپس میں مد مقابل آ گئے، اور فوج نے مداہنہ کیا، مدارا کیا، جیسا خطبے میں بیان کیا تھا، یعنی نرمی دکھانا شروع کر دی، بہت نرمی دکھائی، جس نرمی کا انہوں نے خوب فائدہ اٹھایا، سیاسی جماعت نے اور سیاسی لیڈر نے، اور اس کے نتیجے میں پھر بات یہاں آ پہنچی نہایتاً کہ فوج کے موجودہ سربراہ جو 2 دن بعد یا 4 دن بعد ختم ہونے والے ہیں، 29 نومبر کو آخری ان کی ذمہ داری کا دن ہے، اور ان کی جگہ پر جو نئے سربراہ فوج کے بنائے جائیں گے، ان کے اوپر آ کر مسئلہ اٹک گیا کہ نیا فوج کا سربراہ کون ہوگا۔ پاپولر نے، یہ کھلاڑی نے یہ کہا کہ جس طرح پہلے مجھے فوج لے کر آئی تھی، اب بھی فوج کے اندر میرے حامیوں میں سے کوئی فوج کا سربراہ بنے تاکہ دوبارہ مجھے اقتدار میں لائیں۔ یہ انہوں نے چھپائی نہیں، بات کھل کے کی ہے، چونکہ وہ سیاسی بصیرت کم رکھتے ہیں، غیر سیاسی بصیرت ان کی بہت زیادہ ہے، تو انہوں نے یہ باتیں چھپائی نہیں، نہ چھپائی جا سکتی ہیں ان سے، وہ ساری بات کھل کے کہہ دیتے ہیں، اور انہوں نے یہ بات کھل کے کہہ دی کہ فوج کا سربراہ میری مرضی کا ہو، میں چنوں فوج کا سربراہ، چونکہ فوج اصل طاقت ہے، اور فوج کے سربراہ میری مرضی کا ہوگا تو میں آگے حکومت میں رہ سکوں گا۔ انہیں یہ اندازہ تھا کہ فوج کے جو اعلیٰ قیادت ہے فوج کی، اس کے اندر کچھ لوگ ان کے حامی ہیں اور کچھ لوگ ان کے حامی نہیں ہیں، یہ انہوں نے باقاعدہ باور کیا ہوا تھا کہ، اور ایسا عملاً تھا بھی کہ فوج کے اندر یہ کچھ لوگوں کو اپنا حامی سمجھتے تھے، کچھ لوگوں کو اپنا مخالف سمجھتے تھے، اور یہ شدت سے اس بات پر مصر تھے کہ ان کا مخالف جرنیل کوئی فوج کا سربراہ نہ بنے، ان کا حامی سربراہ بنے۔ خوب اس طرح فوج کے اندر بھی ایک تقسیم کا تأثر انہوں نے دیا جو فوج کے لیے بہت مضر ہوا ثابت، جس نے بہت نقصان پہنچایا ہے، ہرچند وہ نقصان ابھی عوام کے سامنے کھول کر پیش نہیں کیا جا رہا، لیکن بعد میں اس کے اثرات آئیں گے۔ یہ جو کچھ فوج کے ساتھ اپریل سے لے کر ابھی تک ہوا ہے، یا مارچ سے 2022 سے لے کر نومبر تک فوج کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، اس کے بعد میں اثرات زیادہ ظاہر ہوں گے۔ خوب اس کشمکش میں جو موجودہ جرنیل ہیں، فوج کے سربراہ ہیں جنرل باجوہ صاحب، جنہوں نے 2 ٹینیور گزارے ہیں، 2 دورانیے سروس کے، 3 سالہ، 2 ان کی مدت، خود عمران خان نے ان کو دوسری مدت کے لیے بھی ان کو بنایا، چونکہ ان کے ساتھ دوستی تھی، تعلقات تھے، اور انہیں سمجھتے تھے کہ یہ بھی میرے حامی ہیں، میں جو کہتا ہوں وہ کرتے ہیں، لیکن ایک وقت پر انہیں پتہ چلا کہ یہ موجودہ فوج کے سربراہ میرے حامی اب نہیں رہے، لہٰذا یہ ان کے مخالف ہوئے۔ پھر انہوں نے ان کو
بہت برا بلا کہا، حد درجہ برا بلا کہا، جو کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ پاکستان کی فوج کے سربراہ کے بارے میں یہ لفظ کسی سیاستدان میں کہنے کی جرت ہے، ناممکن تھا، لیکن انہوں نے کہے۔ ان کو غدار کہا، ان کو میر جعفر کہا، ان کو جانور کہا، ہر غلیظ لفظ ان کے لیے استعمال کیا انہوں نے۔ اس کے جواب میں فوج میں خاموشی رہی، نہ سربراہ نے کوئی جواب دیا، نہ ترجمان نے، کسی نے بھی، صرف بعض اوقات مذمت کر دیتے اور غم و غصے کا اظہار کر دیتے، لیکن عملی قدم کوئی بھی نہیں اٹھایا انہوں نے۔ خوب یہ دباؤ بڑھاتے رہے اپنا کہ آئندہ سربراہ، موجودہ سربراہ تو میرا حامی نہیں ہے، آئندہ سربراہ میرا حامی ہونا چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے بھرپور کوشش کی، دھرنے دیے، لانگ مارچ کی، بیانیے دیے، جوانوں کو ابھارا، ایک طبقہ جو ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کو روڈوں پہ لے آئے، سڑکوں پہ لے آئے، اور جیسا انہوں نے اقتدار ختم ہونے سے پہلے کہا تھا کہ اگر مجھے اقتدار سے نکالا گیا میں خطرناک ہو جاؤں گا، وہ بات انہوں نے سچ کر دکھائی۔ نہایت خطرناک ثابت ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور فوج کے لیے، اور وہ سارا خطرہ ایجاد کر دیا انہوں نے جتنی طاقت تھی انہوں نے۔ آخری ان کا اصرار یہ تھا کہ فوج کا سربراہ میری مرضی کا یا میرا حامی ہونا چاہیے، لیکن یہ اختیار ان کے پاس تھا نہیں۔ یہ سڑکوں پہ عوام کے ذریعے دباؤ ڈال کے، دھرنے اور ریلی اور مذمت کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے دباؤ بڑھا رہے تھے فوج پر بھی اور حکومت پر بھی کہ میری مرضی کا بندہ آنا چاہیے، یا ابھی اس کو نہ بنائیں، بعد میں الیکشن جب جیت جاؤں تو میں چنوں فوج کا سربراہ۔ لیکن ظاہراً فوج میں بھی یہ رائے پسند نہیں کی گئی کہ ان کے حامی، ان کی مرضی کا فوجی افسر بنایا جائے، اور حکومت نے بھی یہ کام نہیں کیا، دباؤ قبول نہیں کیا، باوجود اس کے کہ کمزور ترین حکومت ہے پاکستان کی، یہ جو ابھی چل رہی ہے شہباز شریف کی، یہ سب سے کمزور حکومت ہے۔ عمران خان کی سب سے مضبوط حکومت، پوری تاریخ پاکستان کی سب سے مضبوط حکومت رہی ہے۔ شہباز شریف کی سب سے کمزور حکومت ہے، کیونکہ 13 جماعتوں کی بنی ہوئی حکومت ہے، جو 13 جماعتیں آپس میں آگ اور پانی کی طرح ضد ہیں ایک دوسرے کی، اتحادیوں کے ذریعے بیساکھیوں پر بنی ہوئی ہے، وہ ویسے ہی ریت کا ڈھیر ہے قسم کا، بکھر سکتی ہے کسی وقت بھی۔ ایم کیو ایم اس کے اندر ہیں، مولانا فضل الرحمان اس کے اندر ہیں، فلاں فلاں، جو ایک دوسرے کے وجود کو برداشت نہیں کرتے، وہ سارے اس حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑی مخالفت تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی ہے آپس میں، یہ دونوں مل کے حکومت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایک تو کمزوری کی وجہ ان کی آپس کی ترکیب ہے، دوسری کمزوری کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس صوبے نہیں ہیں، کسی صوبے میں ان کی حکومت نہیں ہے، چاروں صوبوں میں، گلگت بلتستان میں بھی نہیں ہے، صرف مرکز میں ان کی حکومت ہے۔ خوب ان کی کمزوری کے کئی وجوہات ہیں، لیکن انہوں نے اس بات تک کے لیے ان کو رکھا گیا کہ آرمی چیف انہوں نے ہی بنانا ہے، اور بنا دیا۔ خوب اس کے لیے جن شخصیت کا انتخاب کیا گیا وہ ہیں سید عاصم منیر، بلکہ لکھتے تو نہیں ہیں، نہ شہرت ہے، لیکن اگر کہا جائے جیسا ان کی کوالیفیکیشن کے بارے میں ہے کہ حافظ سید عاصم منیر، حافظ قرآن ہیں، موجودہ آرمی چیف، جنہوں نے فوج میں رہ کر قرآن حفظ کیا ہے، اور یہ شاید تاریخی کام ہے کہ پاکستان کی فوج میں کم سنتے ہیں حافظ ہو کوئی، افسروں میں خصوصاً، سپاہیوں میں شاید ہوں گے، آفیسرز میں حافظ کبھی اس طرح اعلان نہیں ہوا، یقیناً ہوں گے چونکہ پاکستان میں حفظ کا رجحان زیادہ ہے، لیکن ایک حافظ قرآن اس حد تک ترقی کریں کہ وہ فوج کے سربراہ بن جائیں، اور وہ بھی بحرانی ترین زمانے میں، یہ ایک تاریخی قدم ہے جو اٹھایا گیا ہے۔ فوج میں قانون ہے کہ فوج کا سربراہ سب سے سینئر افسر فوج کا سربراہ ہوگا، یہ قانون ہے ان کے اندر، لیکن ایسے کبھی ہوا نہیں۔ پہلی دفعہ سب سے ٹاپ سینئر ترین افسر کو فوج کا سربراہ بنایا گیا ہے، یعنی جو میرٹ تھا فوج کے اندر، وہ میرٹ پہلی دفعہ خیال رکھا گیا، مراد کیا گیا ہے۔ یہ سب سے سینئر ترین افسر تھے، بلکہ 27 تاریخ کو، پرسوں، آج 25 ہے، 27 کو ان کو ریٹائرڈ ہو جانا تھا، ہمیشہ کے لیے فوج سے رخصت ہو جانا تھا۔ اگر یہ کل ان کا اعلان نہ ہوتا، 27 تک آگے جاتے، تو یہ فوج سے ہی فارغ ہو چکے ہوتے، لیکن ان کے چند دن پہلے ہی ان کو آرمی چیف بنا دیا گیا،
اور قانون یہ ہے کہ جس کو بھی ترقی ملتی ہے فوج میں 3 سال اس کی سروس بڑھ جاتی ہے، اس کی مدت ملازمت 3 سال میں اور بڑھ جاتی ہے، تو 3 سال کے لیے اب یہ مزید فوج میں رہیں گے، فوج کی سربراہی کریں گے۔ یعنی ایک تو جو فوج کا قانون ہے اپنا اندرونی کہ سب سے سینئر افسر کو فوج کا سربراہ بنایا جائے، سب سے لائق افسر کو بنایا جائے، سب سے زیادہ ماہر ذہین افسر کو بنایا جائے۔ ان کے بارے میں جو نشر ہوا ہے مواد، اس کے مطابق تمام میرٹ جتنا بھی فوج نے بنایا ہوا تھا یا پاکستان کے آئین میں ہے اس کے مطابق یہ بنے ہیں، اور سید بھی ہیں، سادات سے بھی تعلق ہیں۔ البتہ سید فوجی پچھلے پرویز مشرف بھی اپنے آپ کو سید کہتے تھے، لیکن ننگ سیادت ثابت ہوئے۔ وہ شعر ہے نا کہ عزت سادات بھی گئی، یاد نہیں ہے؟ اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ وہ پرویز مشرف سید تھے لیکن اس عاشقی میں عزت سادات گنوا بیٹھے۔ لیکن موجودہ سید صاحب حافظ قرآن بھی ہیں، اور ان کے بارے میں جو آئے ہیں ان کے خصوصیات، اس لحاظ سے یہ یعنی بہترین فوجی افسر کے طور پر فوج کے اندر شہرت رکھتے ہیں۔ عمران خان کی جب حکومت بنی تھی تو یہ ISI کے سربراہ تھے، ڈائریکٹر جنرل تھے، لیکن عمران خان نے اپنا چونکہ لاڈلے تھے یہ اسٹیبلشمنٹ کے، تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے کہہ کے ان کو تبدیل کروایا اور ان کی جگہ پر جنرل فیض حمید کو ISI کا سربراہ رکھوایا۔ پھر ان کی حکومت میں انہوں نے فیض حمید پہ بہت بھرپور اعتماد کیا، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ فیض حمید صاحب بنے فوج کے سربراہ، لیکن ان کے لیے سینئرٹی نہیں تھی، وہ 6 5ویں نمبر پر آتے تھے سینئرٹی میں۔ فوج کے دوسرے سب سے سینئر افسر وہ ساحر شمشاد تھے، جنہیں جوائنٹ چیف آف سٹاف بنایا گیا ہے، جوائنٹ کمیٹی چیف آف سٹاف ان کو بنایا گیا۔ یعنی اصل میں عہدے کے لحاظ سے وہ عہدہ بڑا ہے، چونکہ وہ تینوں افواج کا سربراہ ہوتا ہے۔ یہ جو آرمی کے ہیں یہ صرف بری فوج کے سربراہ ہیں، وہ تینوں فوجوں کے سربراہ ہوتے ہیں، جوائنٹ چیف آف سٹاف جو ہیں۔ قانون کے طور پر، آئینی طور پر فوجی سربراہ کا عہدہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا پاکستان میں بن گیا ہے۔ پوری دنیا میں ایک ہی قانون ہے فوج کا، ایران میں، ترکی میں، افغانستان میں، امریکہ میں، یورپ میں اور ہندوستان میں فوج سے زیادہ پاورفل پولیس ہے، چونکہ پولیس کے اختیارات زیادہ ہیں۔ فوجی کسی کو گرفتار نہیں کر سکتا، فوج کا سربراہ بھی کسی کے وارنٹ نہیں نکال سکتا، پولیس کر سکتی ہے یہ کام۔ پولیس فوج کو بھی گرفتار کر سکتی ہے، فوج پولیس کو نہیں چھیڑ سکتی۔ اختیارات کے لحاظ سے دیکھیں تو سب سے با اختیار اور پاورفل محکمہ پولیس ہوتا ہے ساری دنیا میں۔ فوج سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے، فوج کے اختیارات عوام کے اندر، شہریوں کے اندر، حکومت کے اندر نہیں ہوتے۔ ان کے اختیارات اپنے فوج کے اندر ہی ہوتے ہیں، باہر کے لیے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک سگنل ریڈ کو گرین نہیں کر سکتا فوجی، اتنے اختیار نہیں ہے۔ پولیس والا کر سکتا ہے یہ کام، اس کو اختیار ہے۔ پولیس والا ٹریفک بند کر سکتا ہے، فوجی نہیں کر سکتا قانون کے لحاظ سے۔ لیکن پاکستان میں عملاً ایسے ہوا کہ فوج مرکزی حیثیت، اقتدار، ملک سب میں بن گیا اس کا اقتدار۔ یہ سیاستدانوں کی نالائکیاں کہیں یا جو بھی بے شعوری کی وجہ سے فوج نے یہ مقام حاصل کر لیا۔ اب فوج کی افسر کی تعیناتی ساری دنیا میں بڑی خاموشی سے ہوتی ہے۔ ابھی چند دن پہلے ہندوستان میں ہوئی، فوج کے سینئر ترین افسر کی تعیناتی ہوئی سربراہ کے طور پر۔ ہندوستانیوں میں سے اکثر کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہماری فوج کے سربراہ کا نام کیا ہے۔ آپ ایرانیوں کو پوچھ لیں کہ ایران میں فوج کے چیف کا کیا نام ہے، اکثر ایرانیوں کو پتہ نہیں ہوگا۔ ترکوں کو پتہ نہیں ہوگا فوج کے سربراہ کا نام کیا ہے، چونکہ عوامی عہدہ ہی نہیں ہے، عسکری عہدہ ہے۔ فوجیوں کو پتہ ہوگا لیکن عوام کو اس سے کوئی سروکار ہوتا ہی نہیں، نہ اس کا عوام سے کوئی سروکار ہوتا ہے۔ پاکستان میں یہ مرکزی عہدہ ہے، صدر سے بھی اوپر بن گیا ہے، وزیر اعظم سے بھی اوپر، اس لیے اس پر اتنی حساسیت رکھی گئی ہے۔ اور باہر کیف جو فیصلہ ہوا ہے
وہ لگتا ہے کہ بہترین فیصلہ اس کو کہہ سکتے ہیں ہم کہ جس میں قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوئی، کسی سینئر کو کراس نہیں کیا گیا، کسی کا حق نہیں مارا گیا، اور کسی اور معیار کو، بلکہ جو شخصیت انتخاب ہوئے ہیں وہ جیسی خصوصیات ان کی خبروں میں آ رہی ہیں. حافظ قرآن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دین کی طرف رجحان ہے، اور حافظ ہونے کا مطلب ہے کہ معمولی رجحان نہیں، یہ گہرا قرآن سے تعلق ہے، ان کا سروکار ہے. اور ہماری یہ امید ہے کہ قرآن سے انہوں نے یقیناً بہت کچھ حاصل کیا ہوگا، اور اس سب کو اب جب ان کو یہ مرکزی حیثیت حاصل ہوئی ہے تو اس کو استفادہ کریں گے، ملک کے اندر جو خلفشار ہے اس کو ختم کریں گے، جو کمزوریاں ہیں دور کریں گے. یہ ہماری آرزو ہے، دعا ہے، لیکن اس کا عملاً امکان بہت کم ہے، چونکہ فوج پہلے فیصلہ کن کردار ہوتی تھی، اب فوج کو ہی متنازع بنا دیا گیا ہے. لیکن ضروری ہے کہ فوج کا سربراہ اس کے اندر کچھ خصوصیات ہوں. وہ خصوصیات یہ ہیں کہ اس کے اندر قاطعیت ہو، وہ دو ٹوک فیصلے کر سکتا ہو، اور وہ غلطی کو روک سکتا ہو، کمپرومائز کرنے